بسم اللہ الرحمن الرحیم من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبد المجید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج عبد المجید ڈڈیالوی۔ دوستو، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات کے سلسلہ کی یہ دوسری ویڈیو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جسے میں نے حکمت دی، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا۔ جس انسان کو عقل دی گئی، جس انسان کو دانائی دی گئی، جس انسان کو فہم و فراست دی گئی، اسے خیر کثیر دیا گیا۔ ہمارے بھی معاشرے کے اندر جس انسان کے پاس فہم ہے، فراست ہے، جس انسان کے پاس حکمت و دانائی ہے، جس انسان کے پاس عقل ہے، جو انسان باشعور ہے، اس انسان کی معاشرے کے اندر بڑی عزت ہوتی ہے، بڑا اس کا وقار ہے، اس کی معاشرے کے اندر ایک رسپیکٹ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم دیا ہے، اس کو عقل دی ہے، اس کو دانائی دی ہے۔ لیکن یہی فہم، اسی دانائی کو اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر تھا، کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حکمت و دانائی کو 10 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ حکمت و دانائی کو 10 حصوں کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک حصہ وہ لوگوں کو عطا کیا گیا ہے اور 9 حصے اللہ نے جو ہے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے ہیں۔ اس انسان کی فہم و فراست کا آپ اندازہ لگائیں، اس انسان کی دانائی کا اندازہ لگائیں، اس انسان کی حکمت کا آپ اندازہ لگائیں کہ جسے دانائی کے 9 حصے اللہ نے عطا کیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قل ربی اللہ ثم استقم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت نصیحت فرما رہے ہیں۔ فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، اے علی کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقم، پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کر، پھر اس کے اوپر قائم رہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ ربی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، کہ اللہ میرا رب ہے، میری توفیق اسی کی طرف ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کیا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو الحسن، ابو الحسن آپ کی کنیت ہے، اے ابو الحسن تمہیں علم مبارک ہو، تم نے علم کے سمندر سے پی پی کر خوب پیاس بجھائی ہے۔ اب یہ 2 احادیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ایک حدیث میں کہا گیا کہ اللہ نے حکمت و دانائی کے 9 حصے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے، اور دوسری حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے علم کے سمندر سے پی پی کر خوب پیاس بجھائی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے علم کے متعلق مختلف احادیث میں بیان کرتے ہیں۔ اور وہ علم کون سا تھا؟ ان 2-3 احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاصہ تھا وہ علم سیکھنا اور سکھانا تھا۔ آپ کی فضیلت کی ایک وجہ آپ کا علم تھا۔ وہ علم کون تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک قرآن مجید 7 حروف پر اترا، اور ہر حرف کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، ایک اس کا ظاہری معنی ہے، ایک باطنی معنی ہے۔ یہاں میں باطن سے فرقہ باطنیہ کی طرف نہیں جا رہا، ایک ظاہر ہے بداہتاً ایک چیز واضح، ایک معنی اس کا نظر آ رہا ہے، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اشارتاً کوئی مسئلہ اس سے نکل رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت علی ایسے عالم ہیں جن کے پاس اس حرف کے ظاہر کا بھی علم ہے اور اس کے باطن کا بھی علم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ کون سا علم تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم قرآن مجید کی ہر ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں۔ کون سی آیت؟
کب نازل ہوئی ہے اور کہاں نازل ہوئی ہے؟ فرماتے ہیں کہ بے شک میرے رب نے مجھے بہت سمجھنے والا دل اور بہت سوال کرنے والی زبان عطا فرمائی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اے لوگو تم میں سے ایک شخص تعویل قرآن پر اس طرح قتال کرے گا جس طرح میں نے تنزیل قرآن پر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں تجھے قریب کروں اور علم سکھاؤں تاکہ تو اسے یاد رکھے، اور اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ اب یہ تمام احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ان احادیث کا لب لباب، ان کا خلاصہ یہ ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار کہتے ہیں کہ علی تو مجھے قریب آ جا، میں تجھے علم سکھاتا ہوں، اور فرماتے ہیں کہ باب العلم ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے حکمت و دانائی کے 9 حصے عطا فرمائے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر حرف کا معنی عطا فرمایا ہے، ہر حرف کا معنی جانتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ میں ہر ایک آیت کے متعلق جانتا ہوں کون سی آیت کب نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے۔ گویا ان تمام احادیث سے، ان تمام باتوں سے یہ واضح ہو گیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاصہ جو تھا وہ علم تھا، وہ سیکھتے تھے، وہ سکھاتے تھے، اسی وجہ سے آپ قاضی القضات تھے۔ آپ خلفائے راشدین کے دور کے اندر بھی سب سے بڑے قاضی آپ جانے جاتے تھے، سب سے بڑے عالم آپ جانے جاتے تھے، آپ کا خاصہ علم تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ماننے والے تو ہم علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں، لیکن علم سے ہم کوسوں دور ہوں، علم سے ہم میلوں دور ہوں۔ ہم نعرہ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا لگائیں، لیکن قرآن ہمیں دیکھ کے پڑھنا نہ آئے، قرآن کی ہمیں سمجھ نہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو علم تھا وہ قرآن کا علم تھا، باقی علوم بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے عطا فرمائے تھے، لیکن جو سب سے بڑا علم تھا وہ قرآن کا علم تھا، وہ قرآن فہمی کا علم تھا۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے تو کشمیر کے اندر تو پھر بھی کچھ درباروں کا جو ماحول ہے، مزاروں کا، وہ قدر بہتر ہے، لیکن پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر آپ مزارات پہ جائیں تو دور کئی میل تک آپ کو ملنگوں کی، فقیروں کی آپ کو قطاریں نظر آئیں گی، کئی دن تک غسل تک نہ کیا ہو، جو وہ اسموکنگ کی جا رہی ہے، وہاں پہ نشہ کیے جا رہا ہے، سر عام نشہ بکتا ہے۔ ہمارے بھی کچھ مزاروں کے اوپر اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ محبت کیا ہے کہ نعرہ لگایا جا رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا، لیکن عالم یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ سے بھی جائز نہیں، قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، قرآن فہمی تو دور کی بات ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے، اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں، اگر ہم ان کے ماننے والے ہیں، اگر ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو ان کی محبت، ان کی تعلیمات ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ قرآن فہمی سیکھو، قرآن سمجھنا شروع کرو، قرآن پڑھنا شروع کرو، قرآن کا علم جاننا شروع کرو، اور قرآن کے ذریعے اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لاؤ۔ اگر ہم قرآن فہمی حاصل کر لیتے ہیں، قرآن کا فہم حاصل کر لیتے ہیں، قرآن کا ترجمہ جان لیتے ہیں، ہم قرآن کے علوم کو جانتے ہیں، قرآن کو محبت کرتے ہیں، قرآن پڑھنا آتا ہے ہمیں، تو پھر یقیناً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن ہماری سفارش فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن سے بھی ناواقف ہیں، ہم علم سے ناواقف ہیں، ہم جہالت کو ہی پروان چڑھا رہے ہیں، پھر وہ قیامت کے دن ہماری سفارش نہیں کریں گے۔ دوستو، ان کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے ہم علم سکھائیں، علم سیکھیں، علم سکھائیں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، قرآن کے علوم کو فروغ دیں، قرآن فہمی کو فروغ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، قرآن کا علم عطا فرمائے، اور ہمیں پکی سچی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ، فاحسن الجزا۔